नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 10 हमने इसका तर्जुमा देखा और इसकी तफसीर के हवाले से हम देखते हैं कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनाफ़िकीन के हवाले से क्या बात बता रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, कि उनके दिलों में बीमारी। अब देखें कि बीमारी जो है आप उसको जहन में रखें कि मरज़ अगर हम इसको देखें लुग़त के एतबार से तो इंसान के मिजाज जो होता है उसके एतदाल और तवाज़ुन की हद से निकल जाने को मर्ज़ जो है कहा जाता है। कि जब बंदे के जिस्म में के जो एक ख़ास एक एतदाल के ऊपर चल रहा होता है, उसमें एक तवाज़ुन होता है, जब उसमें थोड़ी सी ख़राबी आना शुरू हो जाती है तो हम कहते हैं कि हम बीमार हो गए हैं, हम मरीज़ बन गए हैं। तो मर्ज़ जो है दो तरह का होता है। एक जिस्मानी मर्ज़ के जैसे कि सूरह फतह में भी आता है ना कि वला अलल मरीद हरजुन, कि किसी कोई अंधा या लंगड़ा या बीमार अगर हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं अगर वो जिहाद में शामिल नहीं होता। लेकिन कुछ दूसरा जो मर्ज़ होता है वो अखलाकी मर्ज़ भी होता है। यहाँ पे जो मर्ज़ है फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, यहाँ अखलाकी बीमारी अखलाकी मर्ज़ जो है मुराद है। और अखलाक के बिगड़ने पर भी ये लफ्ज़ जो है बोला जाता है, यानी जब किसी बंदे का अखलाक बिगड़ जाए, उसके अंदर अखलाकी बुराइयाँ पैदा होने लग जाएं तो उसको भी मरीज़ जो है वो कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इनके दिलों में जो बीमारी है, बीमारी से मुराद निफाक है और इससे जहालत, बुज़दिली, बुखल और इस तरह के जो भी अखलाकी रज़ीला जो हैं जिन्हें रज़ाइलुल अखलाक कहा जाता है, उन सब को जो है मरज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में उनको मरज़ से जो है वो तशबीह देता है। तो इनमें देखें कि इनका निफाक क्यों इतना ज़्यादा बड़ा था कि दीन इस्लाम से नफ़रत, मुसलमानों से हसद और इनाद, और जैसे जैसे इस्लाम और अहले इस्लाम की शौकत बढ़ती गई इनकी बीमारी में अल्लाह कहता है फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, कि चूँकि इनके दिल में ये बीमारी उन्होंने जानबूझ के पैदा की हुई थी ना, उनके दिल में ही हसद था और दुश्मनी थी, तो अल्लाह ने फिर बढ़ा दिया। यानी आप देखें कि जो बुरे आमाल हैं, जो कुछ भी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तरफ निस्बत इस वजह से की कि अल्लाह ताला इंसान के दिल के हिसाब से उसके साथ मामला करता है, क्योंकि इंसान के दिल अल्लाह के इख्तियार में हैं। और जब एक बंदा अपने दिल में पुख्ता इरादा कर लेता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो अच्छाई का हो चाहे वो बुराई का हो, अगर वो अच्छाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसकी तरफ जो है वो ले जाएंगे। लेकिन अगर वो बुराई पर ही रहना चाहेगा और बुराई ही की तरफ आगे जाना चाहेगा और मुसलसल उस तरफ कोशिश में लगा रहेगा तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसी तरफ जो है वो ले जाना शुरू कर देंगे। तो इससे फिर ये अखलाकी उनके अंदर बीमारी थी और वो मुसलमानों को शान व शौकत को देखते देखते इस बीमारी में मुसलसल जो है वो इजाफ़ा जो है वो होता रहा। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्सिबून, कि उनके लिए फिर दर्दनाक अज़ाब। आप देखिए कि वहाँ काफिर के लिए अज़ाब अज़ीम कहा गया था कि बड़ा अज़ाब है, यहाँ दर्दनाक अज़ाब। आप इसको इस बात से भी समझें कि अगर कोई ज़ख़म इंसान को हो, उसकी तकलीफ़ तो होती है, लेकिन उस वक्त बहुत शदीद ज़ख़म होता है कि जब उसमें दर्द इंसान को होने लग जाती है। तो दर्दनाक अज़ाब से आप देखें कि अज़ाब की बड़ी ही सख्ती का जो है वो समझ आती है कि ऐसे काफिरों के लिए जो है उनमें जो है वो उनके दिल में जो रोग लगा हुआ था, अल्लाह ने उस रोग को बढ़ाता चला गया और वो फिर निफाक जो है इंसान हक से जब दूर से दूर होता चला गया तो फिर अल्लाह ताला ने उसको उनके लिए जो है वो दर्दनाक अज़ाब जो है वो रखा है। और उसकी वजह अल्लाह ताला ने बताई कि वजह ये कि बिमा कानू यक्ज़िबून, की वजह इसकी कि वो जो झूठ बोल रहे थे। और झूठ जो है आप देखें कि इनकी झूठ का वही दावा जो कहते थे कि आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, जो शुरू में पहली आयत में अल्लाह ताला ने बताया ना कि जब इनके अमाल और इनकी हरकत और सकनात कुछ और थी, दिल ज़बान से कहते थे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और आखिरत पर भी ईमान लाते हैं, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि उनकी हरकत उनकी सकनात जो थी वो क्या थी, वो इनके ईमान के उनके दावे के बिल्कुल मुखालिफ सिर्फ में थी। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें जो है दर्दनाक अज़ाब होगा
اور اسی کو جو پہلے بھی ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے جو ہے وہ درجے میں ہوں گے۔ تو اب یہ یہاں سے پھر ہمیں منافقت کی ایک اور جو ہے وہ صرف جو ہے پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ منافق جھوٹا ہوتا ہے۔ اور منافق کے جھوٹے ہونے کے حوالے سے منافق کی بہت ساری جو حدیث سے جو ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کچھ جو نشانیاں بتائی ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑے پہ آئے تو گالی گلوچ شروع کر دے۔ تو اس طرح بہت ساری حدیث میں بہت ساری جو ہیں وہ منافقت کی جو ہیں وہ مثالیں جو ہیں وہ ملتی چلی جاتی ہیں۔ تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جھوٹ جو ہے، جھوٹ اور ایمان جو ہیں وہ ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے۔ تو ہمیں ہمیشہ سچا ہونے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اس دردناک عذاب سے جو ہے بچ سکیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کی آیت نمبر 11 میں جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اور اذا جب قیل لہم، قیلہ کا جو روٹ ہے وہ قول ہی ہے، اور کہا جاتا ہے لہم لیے ان کے، یعنی ان کو۔ یہاں لی کا ترجمہ ویسے تو لی فور کے لیے استعمال ہوتا ہے، کے لیے کے لیے، لیکن یہاں ہم کو کے ترجمہ کریں گے کہ ان کو۔ لا نہیں، تفسدو تم فساد کرو، فی الارضی زمین میں، فی میں الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، کہا انہوں نے، انما جو ہے یہ یہاں پہ کلمہ حصر اسے کہا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ محض، یا اس کا سب سے اچھا ترجمہ جو ہمارے ایک استاد نے ہمیں بتایا وہ بس، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، کہ بس وہ کیا ہیں، وہ کہتے ہیں قالو کہا انہوں نے، انما نحن ہم مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ مصلحون جو ہے اس کا یہ مصلح کی جمع ہے، اور مصلح اصلاح یافتہ بندے کو کہا جاتا ہے، اور صلح اس کا روٹ ہے صاد، لام اور ہا۔ تو اس میں یہ جو ہے اصلاح کرنے والا، اصلح یصلح اصلاحاً باب افعال سے ہے، اور اسی سے اسم فاعل اس کا بنتا ہے مصلح، یعنی اصلاح کرنے والے، ریفارمرز، یعنی ان کو جو ہے اگر انگلش میں ہم دیکھیں تو ریفارمرز، اصلاح کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو زمین میں اصل میں یہاں پہ ایک چیز کو اس میں ذہن میں رکھیں کہ ان کا فساد جو تھا، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، تو فساد کرنے سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ ان کا فساد یہ تھا کہ ان کی دلی ہمدردیاں تو کافروں کے ساتھ تھیں، اور مسلمانوں میں شامل رہ کر ان کے حالات سے باخبر ہو کر وہ پس پردہ کافروں کی جو ہے وہ مدد کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کی باتیں جو ہیں ان تک پہنچایا کرتے تھے، اور ان کے لیے ایک طرح سے جاسوسی کا کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ کئی ایسے ضعیف الاعتقاد مسلمان جو تھے وہ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، اور اس طرح ان کا ایمان بھی یہ خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر دیکھیں کہ یہ فساد کی ایسی شکل ہے کہ جو ظاہراً اگر ایک دم سے نہ پتہ چلے تو رفتہ رفتہ یہ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں جو پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ ہر طرح کے انتشار اور بے چینی کا شکار جو ہے ہو جاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک شک اور تذبذب والی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یعنی یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ فسادی ہوتا ہے، وہ زمین میں اصلاح نہیں چاہتا، اور اسی فساد کی وجہ سے دیکھیں کہ کائنات میں جو ہے وہ پوری کی پورا جو ہے فساد جو ہے وہ برپا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے فرما برداری کے بجائے۔ اور پھر اس کے بعد وہ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ انما نحن ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی گویا اپنی اس بات کو، یعنی ہم تو ہر ایک سے صلح رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سب سیر و شکر ہو کر رہیں، اور ایک نئے جو دین اسلام کی وجہ سے مخالفت پیدا ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو وہ جو مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے بارے میں دی ہے کہ یہ اصل میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو مطلب حدیث کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے
کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے کہ جو کبھی اپنے ایک ریوڑ کی طرف جاتی کبھی دوسرے، ایسی گمی ہوئی بکری جو کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف، اصل میں وہ اپنے ریوڑ سے بچھڑی ہوئی ہوتی ہے اور اسے کہیں بھی سکون نہیں ملتا۔ وہ مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھ کر تو ان کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن دل میں چونکہ ایمان جاگزی نہیں ہے تو پھر ہمدردیاں جو ہیں ان کے کفار کے ساتھ ہی رہتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ تذبذب میں شکار، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور دوسری ان کی مثال اس سے بھی ملتی ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہے جدھر کی، تو یہ بھی دیکھیں کہ مثالیں جو ہیں یہ منافقت کی مثالیں ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا فساد جو ہے یہ برپا کرتے ہیں۔ تو اس لیے منافق فسادی ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مومن جو ہوتا ہے وہ اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، معاشرے میں امن اور سکون پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فساد سے بچائے، اور اس طرح عقل اور شعور سے کام لے کر ہمیں اپنا سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔